حضور کسے بلاتے ہیں؟ عاشق تو سبھی ہیں حضور کے. بلاتے کسے ہیں حضور؟ بلاتے اس کے ہیں جو حضور کا عاشق زیادہ ہو، پیسے کا عاشق کم ہو. کیا پیاری بات ہے حضرت، سمجھے بات کو نہیں سمجھے. اب ادھر پلاٹ کا سودا ہو گیا اور پھر مسجد میں آ کے عصر کی نماز میں ظہر میں رجسٹری کرائی ہے 25 لاکھ روپے کی، اور پھر عصر میں آ کے یا اللہ مدینہ دکھا دے. دوسرے دن پھر ایک اور کوئی خرید لی، موٹر سائیکل خرید لائے، کار خرید لی، پھر مدینے میں آ کے وہی ڈرامہ یا اللہ مدینہ دکھا دے. تو کیا سعودی ایمبیسی سے فون آئے گا تمہارے پاس کہ آ جاؤ یار، تمہارے بغیر طواف نہیں ہو رہا ہے، تمہارے بغیر جو ہے نا وہ سہیل بڑی سنی ہے، یہ چور بنے بیٹھے ہو. جھوٹ، شرم نہیں آتی؟ مجھے یہ بات بڑی مشہور ہوئی، ایک لڑکا مجھے ملا وہ مدینہ شریف میں، کہنے لگا میں سید صاحب رکشہ چلاتا ہوں اور رکشہ چلا کے مدینے آیا. سبحان اللہ. کہنے لگا 12 سال میں نے پیسے اپنے جمع کیے ہیں، 12 سال. کہتے ہیں پھر میں وہ جو ہے نا مدینہ شریف گیا، میں اس کے ٹور والے کے پاس گیا، میں نے کہا یہ پیسے میرے ہیں، کیا آپ مجھے مدینے لے جائیں گے؟ تو اس نے جب گنے ہم لوگوں نے تو 10-5 روپے کے میں نے وہ گنے تو 49 تھے. اس نے کہا 60,000 لیتے ہیں 15 دن کے، مگر اتنا بڑا عاشق لگتا ہے کہ میں تجھے 11,000 کم میں لے کے چلا جاؤں. کہتا ہے میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو میری بیوی میری طرح غریب، وہ غریب، بیوی بھی غریب. کہنے لگا میں اس سے بولا میں مدینے جا رہا ہوں. وہ آنکھوں میں آنسو لا کے بولی اکیلے جا رہے ہیں؟ مجھے لے کے نہیں جاؤ گے؟ تو میں بولا میں تو رکشے والا ہوں، بیگم ہوتا تو تمہیں ضرور لے کے جاتا. کہ تم اندر گئی اور جا کے بولی یہ 1 تولہ زیور ہے میرے پاس، اس کو بیچ دو اور مجھے مدینے والے کا مدینہ دکھا دو یار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میرے نبی فرماتے ہیں عمرہ اور حج یہ ایسے بے روزگاری کو، محتاجی کو کھا جاتے ہیں جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا او مدینہ بغیر دیکھے مر گئے تو کیا ہو، مدینہ دیکھو تو پھر مدینہ ہی دیکھنا، پھر وہاں کے کھانے نہ دیکھنا، پھر وہاں کی سواریاں نہ دیکھنا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے آپ کے؟ پھر یہ نہ کرنا کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہے بھئی اور یہ ویسا کیوں ہے بھئی، اور پھر وہاں سیلفیاں لینا. کچھ لوگ عمرہ پہلے کرتے ہیں، اپنے آپ کو گمراہ پہلے کر لیتے ہیں، عمرہ بعد میں کرتے ہیں. کعبے میں گئے، کعبے میں تصویر کھینچ کے ڈال دی، لے ہضم نہیں ہوئی نیکی. کیا بات، بہت اچھی بات. کبھی تو نے اپنے برائیاں بھی ایسے ڈالی کعبے میں تصویریں. امام حسن حسین 25 سال کعبے گئے حج کرنے، 25 بار. کتنے بار؟ وہ بھی پیدل. مدینے سے مکے کوئی عام بات نہیں ہے، پیدل. کسی نے کہا سواری پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ اے حسنین، امام حسن حسین آپ دونوں بھائی سواری پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے گھر میں سواری پہ بیٹھتے ہوئے جاتے ہوئے شرم آتی ہے. غوث العظم مکے میں چل رہے ہیں، کنکری اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں غوث پاک. کسی نے پوچھا مکے کی کنکری کیوں چومتے ہیں؟ رو کے بولے اس مکے نے 53 سال میرے نانا کو دیکھا ہے، کیا پتا کون سی کنکری پہ پاؤں پڑ گیا ہو. میرا امام کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. اور بولو تو صحیح یار. سبحان اللہ. آپ جاؤ یہ بریلی سے جا رہے ہو اور نام خراب کر رہے ہو بریلی کا. مدینے میں جا کے سیلفی، اور کوئی لائک کر دو، کوئی لائک کر دو، فالتو باتیں کر رہے ہو. آپ نے چند پیسے کیا مل گئے تمہیں، بھول گئے اپنے آپ کو. تم نے مدینے میں آ کے بدتمیزیاں شروع، اس کو ٹورسٹ ہب بنا لیا. یہ بتا اگر وہاں بھی گھومنے جائے گا تو بخشش کرانے پھر کہاں جائے گا؟ یہ بتا. کیا بات، بے شک. کیا تلخ حقیقت ہے سر. واہ، بہت اچھی. واہ. بتا میرے دوست، اللہ تو فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ اور توبہ کرو تو میں معاف کر دوں گا. بے شک. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے. اور سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. فرماتے ہیں لب وہاں ہیں، یعنی کھلے ہوئے لب ہیں، لب وہاں ہیں آنکھیں بند ہیں. کیسے دعا مانگتا ہے آدمی؟ منہ کھلا ہوا، آنکھیں بند. لب وہاں ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. سبحان اللہ. وہاں جا کے تصویریں
ایسے جاؤ جیسے علامہ حسن گئے، سبحان استاد زمان اعلی حضرت کے بھائی مدینے گئے، پاؤں میں کانٹا لگ گیا، کانٹے کو نکالا اور چوم لیا کانٹے کو، اور کہنے لگے اے خار مدینہ، یعنی کانٹے کو خار کہتے ہیں، اے خار مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ ارے واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اویس کرنی مدینے گئے، کہاں گئے بولو مدینے، جلدی بولو، کہاں گئے اویس کرنی؟ مدینے، اویس کرنی کون؟ برانڈیڈ عاشق، بے شک، کون سا عاشق؟ برانڈیڈ، جلدی بولو کون سا عاشق؟ مطلب حضور نے اپنی زبان سے فرمایا کہ ایک میرا عاشق ہے، سبحان اللہ، اس کا نام اویس کرنی ہے، زور سے بولو سبحان یار، بولو تو یار، سبحان اللہ، وہ میرا عاشق ہے، اس کا نام، ویس کرنی، اور وہ آج تک مجھے دیکھنے نہیں آیا، اللہ، آج تک مجھے دیکھنے۔ نہیں، اچھا یہ اس طرح کی یہ بلٹ لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی میں معلومات آپ کو بتا دوں، یہ انتہائی درجے کے ننگے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح بات، بلٹ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے مگر یہ پیچھے سے اس کا سیلنسر کٹوا کے نقشے بازی کے لیے وہ لگاتے ہیں، ان کو ہضم نہیں ہوتا، یہ اتنے، میں کیا بتاؤں، بے ادب لوگ ہوتے ہیں، یہ شور مچاتے ہوئے جائیں گے گاڑی میں، یعنی 2 لاکھ کی لایا ہوں، کوئی تو دیکھ لو، بدتمیزی ہے تمہاری۔ تمہارے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، نبیوں کے بعد جس کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، سبحان اللہ، اور سنو پاؤں میں جوتے بغیر چل رہے ہیں، حضرت عمر نے کہا آپ کو میں دیکھتا ہوں دن میں چلتے تو جوتے پہن کے، دھیان دیکھنا، رات کو چلتے ہیں تو پاؤں میں آپ کے جوتا کوئی نہیں ہوتا، کیوں؟ تو آپ نے فرمایا عمر اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ میرے جوتوں کی آواز سے کسی مسلمان کی نیند خراب ہو جائے۔ اللہ، اللہ، اللہ مدینہ دکھائے، بولو اللہ مدینہ آمین۔ کیا گیا؟ اویس کرنی اس کو، تو ایک بار حضور کو دیکھنے گئے، داتا لاہوری لکھا ہے علی بن عثمان حجویری نے، جی، فرماتے ہیں ایک بار حضور کو دیکھنے گئے تو پہنچے تو کہا حضور ہیں؟ اما عائشہ نے کہا نہیں حضور تو صبح تشریف لائیں گے، کہا تو میں جا رہا ہوں میرا سلام کہنا، کہا رک جاؤ، کیا تم کبھی نبی سے ملے نہیں؟ جو حضور سے ملتا ہے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ ذرا غور تو کرو، آج لوگ صحابہ کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اللہ، یار جو غریب نواز کا مرید ہے وہ لاجواب ہے، کیوں اس پہ نظر غریب نواز کی پڑی ہے؟ جو صابر پاک کا مرید ہے شمس الدین پانی پتی، وہ لاجواب ہے، نظر صابر پاک کی پڑی ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کا مرید ہے وہ جمیل قادری لاجواب ہے، نظر اعلیٰ حضرت کی پڑی ہے۔ جو غوث العظم کا مرید ہے لاجواب ہے، نظر غوث العظم کی پڑی ہے۔ بتاؤ جب ولیوں کی نظر کا یہ حال ہے تو جس پہ میرے نبی کی نظر پڑی ہو صحابی کا حال کیا ہو؟ زندہ باد، زندہ باد، اب توجہ کرو آپ، ہاں میں نے ان کی تعریف تو کری دی نا بلٹ والے کی، یہ میری تقریر جو بھی ان لوگوں کو پہنچاؤ تاکہ یہ انسان کے بچے بنے ہیں۔ توجہ میری طرف دیکھو، ہاں میں تھوڑا سا سینسٹیو انسان ہوں، مجھے تکلیف دیتی ہے سب باتیں، ہاں دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا؟ اویس کرنی مدینے گئے، مدینے گئے مگر حضور کو دیکھ جانا، تو پوچھا کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کہنے لگے میری ماں کو فالج ہے اور وہ اٹھ بیٹھ کے کھانا نہیں لے سکتی، تو اس نے کہہ دیا وقت سے، تو پلٹ کے روتے ہوئے گئے۔ حضور کے وصال کے بعد پھر آئے مدینے، مگر مدینے کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا، کہا کیوں؟ کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ کیوں؟ تو کانپ کے رو کے بولے اس زمین پہ کیسے پاؤں رکھوں جس کے اندر میرے مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں۔ اللہ، 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 حرم کی زمین اور قدم بڑھو، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل، اور پیسے والے اپنے پیسے کا گھمنڈ نہ دکھا، برباد ہو جائے گا بھائی۔ ایک لڑکا مجھے دیکھ کے بولا آپ فلاں ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہوں، وہی ہوں بھائی۔ کہنے لگے میری تصویر لے لیجیے ذرا ایک حضور کی بارگاہ میں۔ میں کہنے لگے میں سن تجھے بتاؤں، میں 6ٹھی مرتبہ حضور نے مجھے بلایا ہے، آج تک میں نے ایک بھی تصویر اپنی مرضی سے نہیں کھینچی، کسی نے دور سے ادھر سے زوم کیمرہ کر کے کھینچی والا گیا، میں نے اپنی مرضی سے ایک بھی تصویر نہیں بنوائی، اور تصویر کا میں سخت وہاں مخالف ہوں، بالکل نہیں کھینچتا۔ کیوں؟ میں بولے اس وجہ سے، میں نے کہا کہ اور مجھے معلوم ہے کہ تصویر تو کہیں بھی بن سکتی ہے مگر تقدیر بس مدینے میں بنتی ہے۔ میں تصویر بنانے نہیں آتا، تقدیر بنانے آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت شہ مصطفیٰ، اللہ کرنا بھائی، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، تو خیال رکھنا کبھی اس طرح کی کام نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، جلدی بولو اس طرح کے کام انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو جب مدینہ جائیں گے تو نہ کوئی تصویر کھینچیں گے، نہ کوئی اور کام کریں گے، نہ کھانے کی شکایت، نہ پینے کی، بس کیا کریں گے؟
بس یہی میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، روز بولو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھا آنے والے بہت اچھے سی صاحب